एंकर पर्सन वकारुज़्ज़मान कियानी, पीटीआई के नामजद चेयरमैन उम्मीदवार राजा जुल्फिकार और दीगर मेहमानों ने चीफ एडिटर आमिर महबूब के हमरा केक काटा। महकमा इनकम टैक्स आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन का मुतालबात पूरे न होने पर कलम छोड़ हड़ताल, दफातर की तालाबंदी, एहतजाजी मुजाहरे, मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने का ऐलान। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 26 जनवरी भारत का योम जमहूरिया योम सियाह के तौर पर मनाएंगे। KZK फाउंडेशन की चेयरपर्सन मोहतरमा खदीजा जरीन खान ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से वसी पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, बेगुनाह कश्मीरियों की जेर हिरासत, हलाकतों और मुसलसल मुजालिम की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाना भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने यूरोपीय यूनियन से कश्मीर पर अपना खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन 27 रुकन ममालिक पर मबनी अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा इदारा है और हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि यूरोपीय यूनियन मसला कश्मीर हल कराने में अपना किरदार अदा करेगा। तफसीलात के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कश्मीर पर अपना खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करे, क्योंकि अमरीकी सदर क्लिंटन ने कहा था कि कश्मीर दुनिया का खतरनाक तरीन खित्ता है। यहाँ पर दो एटमी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। BBC की असल हकाइक पर मबनी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात में मुसलमानों और अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर दस्तावेजी फिल्म के भारत में दिखाए जाने पर पाबंदी लगाने से भारत का दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर स्टेट होने के दावे की कलई सबके सामने खुल गई है। यूरोपीय यूनियन 27 रुकन ममालिक पर मबनी अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा इदारा है और हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि यूरोपीय यूनियन मसला कश्मीर हल कराने में अपना किरदार अदा कर सकता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल बेल्जियम के ज़ेर एहतमाम अपने एजाज़ में दिए गए इशाइये के मौके पर मेंबरान यूरोपीय पार्लियामेंट, बेल्जियम सेनेट और बेल्जियम पार्लियामेंट से खिताब करते हुए किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलखसूस यूरोपीय पार्लियामेंट और यूरोपीय यूनियन मसला कश्मीर को हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करें और यूरोपीय यूनियन फौरी तौर पर कश्मीर पर अपना खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करें। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान से वज़ीर सेहत डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली और मामले खसूसी बराए हेल्थ डॉक्टर सरदार महमूद खान की तवील मुलाकात में अस्पतालों में सेहत की सहूलियात की फरहमी में बेहतरी लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान से वज़ीर सेहत डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली और मामले खसूसी बराए हेल्थ डॉक्टर सरदार महमूद खान की तवील मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेहत से मुतल्लिका अमूर खसूसन सरकारी अस्पताल में सेहत की सहूलियात की फरहमी में बेहतरी लाने के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और दिगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि हमारी हुकूमत रियासती अवाम को बेहतर और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए पुरअज़्म है। सेहत के शोबे को अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखा है। मुजफ्फराबाद में कार्डियक अस्पताल को बरहान वानी शहीद के नाम से मंसूब करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मज़ीद कहा कि अस्पतालों में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हदायत जारी की हैं ताकि मरीजों और लवाहिकीन को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में मुजफ्फराबाद के दूर दराज इलाकों में मोबाइल यूनिट्स को फाल किया जाएगा, जहां लोगों को OPD जैसी सहूलियात मुयस्सर होंगी। रोजनामा जम्मू कश्मीर की सालगिरह 5वें रोज एंकर पर्सन वकारुज़्ज़मान कियानी, PTI के नामजद चेयरमैन उम्मीदवार राजा जुल्फिकार और दीगर मेहमानों ने चीफ एडिटर आमिर महबूब के हमरा केक काटा। रोजनामा जम्मू कश्मीर की 17वीं सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी। 5वें रोज एंकर पर्सन वकारुज़्ज़मान कियानी, PTI के नामजद चेयरमैन उम्मीदवार राजा जुल्फिकार, राजा अब्दुल सलाम कियानी, राजा कामरान, राजा हिसाम कियानी, मेहताब कियानी, राजा जाहिद, राजा लतीफ़, राजा असद, राजा मुश्ताक ने चीफ एडिटर आमिर महबूब और दिगर मेहमानों के हमरा केक काटा। मेहमानों ने जम्मू कश्मीर की 17वीं सालगिरह पर चीफ एडिटर समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की और इस तवक्को का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तहरीक आज़ादी कश्मीर को इबलागी महाज पर उजागर करता रहेगा।
انتہائی مشکل حالات میں روزنامہ جموں کشمیر کی ٹیم نے جاندار کردار ادا کیا، جس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محکمہ انکم ٹیکس آزاد کشمیر کے ملازمین کا مطالبات پورے نہ ہونے پر قلم چھوڑ ہڑتال، دفاتر کی تالہ بندی، احتجاجی مظاہرے، مطالبات پورے نہ ہونے تک احتجاجی مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق احتجاجی ملازمین ان لائن ریونیو کا احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ ان لائن ریونیو ایسا محکمہ ہے جو آزاد کشمیر کا سب سے زیادہ ریونیو جمع کرنے والا محکمہ ہے۔ جب یہ محکمہ کشمیر کونسل کے پاس تھا تو آزاد کشمیر کے ملازمین کو تنخواہوں تک ٹائم پر نہ ملتی تھی۔ مقررین کا کہنا ہے کہ 2018 کے بعد جب سے یہ محکمہ آزاد کشمیر حکومت کے زیر اثر آیا ہے تب سے اور ڈرافٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ کبھی کسی ایک مہینے میں بھی ان 5 سالوں میں ملازمین کی تنخواہیں بند نہیں ہوئیں، لیکن ملازمین ان لائن ریونیو کے ساتھ سوتیلا سلوک جاری ہے۔ 15 سال سے ملازمین کی ڈی پی سی نہیں ہوئی۔ تنخواہ کے نام پر رولز کا بہانہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ بالا افسران کے لیے رولز اور ریگولیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ رولز ہوں یا نہ ہوں، ان کی پروموشن بیک ڈیٹ سے کر دی جاتی ہے اور نان گیزٹڈ کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ تمام مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 26 جنوری کو بھارت کا یوم جمہوریہ، یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ KZK فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ خدیجہ زرین خان نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی جانب سے وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بے گناہ کشمیریوں کی زیر حراست ہلاکتوں اور مسلسل مظالم کی طرف دنیا کی توجہ دلانا بھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق KZK فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ خدیجہ زرین خان نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ، یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد عالمی برادری کی توجہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کی طرف دلانا ہے۔ 26 جنوری بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ اور یوم احتجاج کے طور پر منانے کے لیے آزاد کشمیر بھر میں احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ بھارت جعلی جمہوریت میں لپٹا ایک بدترین سامراجی ملک ہے۔ 26 جنوری کو پورے آزاد کشمیر میں بھارتی جعلی جمہوریت کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ سیاہ جھنڈے لہرائے جائیں گے اور شہری مرکزی شاہراہ پر بھارتی فوجی قبضے کے خلاف احتجاجاً مارچ بھی کیا جائے گا۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے 2600 ملازمین کی مستقلی کے فیصلے کو ایڈ ہاک ملازمین نے انقلابی، دانشمندانہ اور تاریخ ساز قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سے دیگر ایڈ ہاک ملازمین کو بھی مستقل کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس سے ملازمین کے ہزاروں خاندانوں کی محرومیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ آزاد کشمیر بھر کے ایڈ ہاک ملازمین نے سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں تمام سیاسی، سماجی، مذہبی اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اس فیصلے کو قابل ستائش قرار دے رہے ہیں۔ ملازمین عرصہ دراز سے مستقل نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی اذیت سے دوچار تھے، ان کے خاندان بھی شدید ذہنی کرب سے گزر رہے تھے۔ حکومت کے اس فیصلے کی وجہ سے ملازمین کے اندر پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت جلد از جلد قانون سازی کرتے ہوئے اپنے اس انقلابی فیصلے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ حکومت نے طویل سروس کے حامل ملازمین کو نہ صرف مشکلات کو سمجھا بلکہ ان وجوہات کا بھی احاطہ کیا جن کی وجہ سے اس وقت تک یہ ملازمین مستقل نہ ہو سکے تھے۔ ملازمین کا یہ درینہ مطالبہ تھا کہ ان کی ریاست کے اندر خدمات ہیں اور وہ طویل تجربہ اور صلاحیتوں کے حامل ہیں اور انہیں بھی پاکستان کے دیگر صوبوں میں ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے ہونے والی قانون سازی کی طرز پر مستقل کیا جائے۔ ملازمین ریاست بھر کی تمام سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ملازمین کے جائز مطالبات پر ان کی سیاسی اخلاقی حمایت جاری رکھی اور یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ملازمین کی خدمت کے لیے دن رات وقف کر دیں گے۔ JDC فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل سید ظفر عباس جعفری کا دورہ برطانیہ، جہاں ان کا سیاسی سماجی شخصیت صدیق احمد راٹھور اور دیگر نے پرتپاک استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں سابق چیئرمین PYO سید شہزاد حیدر کاظمی نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق JDC فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل سید ظفر عباس جعفری نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ AD رائل اسٹیٹ عدیل ملک اور کوٹلی آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی شخصیت صدیق احمد راٹھور اور دیگر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور صدیق احمد راٹھور نے
ظفر عباس جعفری کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ عشائیہ تقریب میں سابق چیئرمین PYO سید شہزاد حیدر کاظمی نے خصوصی شرکت کی اور JDC کے سیکرٹری جنرل سید ظفر عباس جعفری کو ویلکم کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں برطانیہ میں مقیم کشمیریوں نے تقریب میں شرکت کی، جس میں ڈاکٹر ندیم احمد راٹھور، سابق میئر ریاض بٹ، کونسلر اسلم انیل، ہارون رشید حبیب اور دیگر مقررین نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ AD رائل اسٹیٹ عدیل ملک اور JDC کے سیکرٹری جنرل سید ظفر عباس بہت جلد DHQ اسپتال کوٹلی میں ڈائلسس مشین اور ٹیسٹ لیبارٹری قائم کرنے پر بھی بھرپور انداز میں شکریہ ادا کیا اور خراج تحسین پیش کیا۔ تحصیلدار سب ڈویژن سمانی کا اچانک سمانی کے مرکزی بازار کا دورہ، ہوٹلز، گوشت، گیس، کریانہ سٹورز، روٹی کے مراکز، بیکرز، چائے خانوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بھاری مقدار میں زائد المیعاد اشیاء برآمد کی۔ تفصیلات جانتے ہیں سمانی سے بدرالسلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ تحصیلدار سمانی فروخ قدوس نے سمانی کے مرکزی بازار کا اچانک دورہ کیا۔ بازاروں میں قائم ناجائز تجاوزات موقع سے ہٹا دی گئیں۔ مختلف دکانوں سے زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس، مسالہ جات اور دیگر اشیاء برآمد کرتے ہوئے دکانداروں کو بھاری جرمانے کیے۔ تحصیلدار سمانی نے بازاروں میں روٹی کے وزن کو بھی چیک کیا۔ پرائز کنٹرول کے حوالے سے قیمتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر تحصیلدار سمانی فروخ قدوس نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب جو بازار کے اندر جو مسائل ہیں وہ مسائل یہ ہیں کہ یہاں پر تجاوزات کا ایک بہت بڑا ایشو پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوالٹی پروڈکٹس جو ہے نا اس کے حوالے سے ایکسپائری پروڈکٹس کا بہت زیادہ ایشو پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر تجاوزات کی بات ہو چکی، پھر گندگی کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ عنصر دیکھا ہے میں نے یہاں پہ۔ صفائی کا کوئی مناسب جو ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم نے دیکھی ہیں۔ آج میرا مقصد جو تھا وہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آج جو وزٹ ہے وہ آپ کو یہ چیزیں اس کی ریکٹیفیکیشن یعنی اس کا سلوشن بتانا تھا کہ اس کا سلوشن آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ سلوشن آج ہم نے ان کو کنوے کر دیا بازار کے تمام لوگوں کو۔ کافی ٹائم سے یہ کلیئر کر دیا جاتا ہے کہ تحصیل سمانی سب ڈویژن سمانی کے اندر کوئی سب سٹینڈرڈ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر اس کے خلاف ورزی کی جائے گی تو سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ بالکل کلیئر میسج ہے جو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں جی۔ انتظامیہ کی طرف سے تمام دکانداروں کو SOPs جاری کر دیے ہیں۔ خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، آزاد کشمیر۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سپریم کورٹ کی ہدایت پر دارالحکومت مظفر آباد کے مختلف ہوٹلز اور ملاوٹ شدہ دودھ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ملاوٹ شدہ کھلا دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف FIR درج کر کے قانونی کارروائی کا حکم۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومت مظفر آباد میں سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کے فیصلے کی روشنی میں شہر کے مختلف ہوٹلز پر غیر معیاری کھانوں اور ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ بلدیہ عظمیٰ مظفر آباد نے ملاوٹ شدہ دودھ کے 10 سیمپلز ٹیسٹ کیے، جن میں سے 4 سیمپلز میں کیمیکل ملاوٹ جبکہ 4 سیمپلز سٹینڈرڈ اور 2 دکانوں کے سیمپل ملاوٹ سے پاک پائے گئے۔ کیمیکل، شوگر اور ڈٹرجنٹ کے آمیزش کے حامل مختلف تجارتی مراکز کو سیل کرتے ہوئے FIR درج کر کے قانونی کارروائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔